الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے تعلق سے، اور جو میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت والرضوان کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو یہ فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام کا جو میں نے اشعار پڑھا، اعلیٰ حضرت کے کلام کے جو اشعار ہم نے پڑھے ہیں، اس اشعار کی روشنی میں تھوڑی سی تقریر کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے ساری کائنات کے آقا اور مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور پھر فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو لفظ نور فرمایا اپنے قصیدہ نور میں، جو آپ نے یہ فرمایا کہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تو یہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سے پہلے والا مصرع میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ حضرات گرامی، پیالہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں تو پیالہ چاندی کا بھی ہوتا ہے، پیالہ لوہے کا بھی ہوتا ہے، پیالہ پیتل کا بھی ہوتا ہے، پیالہ تانبے کا بھی ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک پیالے کا ذکر فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، کہ یا رسول اللہ پیالہ جو ہے جو لایا ہوں آپ کی بارگاہ میں، وہ پیالہ کا
تانبے کا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے آپ کو گدا کہہ رہے ہیں، اور گدا کا معنی فقیر کے ہوتے ہیں، گدا کا معنی سوالی کے ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا تو کہا میں گدا تو بادشاہ، یا رسول اللہ میں تو فقیر ہوں، میں تو گدا ہوں، میں تو سوالی ہوں، میں تو ناچیز ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول آپ بادشاہ ہیں، آپ مالک و مختار ہیں، اب آپ آقا و مولا ہیں، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، یا رسول اللہ آپ بادشاہ ہیں، اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، چاہے وہ پورا لٹا دے چاہے وہ آدھا لٹا دے، جس طرح سے بادشاہ لٹاتا جاتا ہے اللہ برکتیں دیتا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے بادشاہوں کی حالت ہے جو ایک وقت کے لیے آتے ہیں، ایک وقت کے لیے ان کی بادشاہی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بادشاہ بنا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہیں، مالک و مختار ہیں، مالک و مختار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی ایسا مالک آپ کو بنا دیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب مانگنے والوں کو جھڑکو نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو بادشاہ بنا دیا ہے، ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے، ہم نے آپ کو خزانہ دے دیا ہے، برکت کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں، عظمت کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں، رفعت کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں، شوکت کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں، بلندی کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں، جو بھی بندہ آئے آپ کے دروازے پر جو مانگے اسے دیجئے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی مانگنے چلے گئے، مانگ رہے ہیں، صدیق اکبر مانگ رہے ہیں، عمر فاروق اعظم مانگ رہے ہیں، عثمان ذو النورین مانگ رہے ہیں، مولا علی مانگ رہے ہیں، حسنین کریمین مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس آقا سے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ رسول کائنات سے مانگ رہے ہیں، فخر موجودات سے مانگ رہے ہیں، جانی سے بے کساں سے مانگ رہے ہیں کہ آقا اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا ہے، اور وہی بادشاہت کی خبر جب حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی ہوئی تو قصیدہ شریف لکھنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، برد پیالہ نور کا، اے اعلیٰ حضرت آپ نے یہ کیوں کہا میں گدا تو بادشاہ برد پیالہ نور کا، آپ نے جو ہے یہ کیوں کہا برد پیالہ نور کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جان رہے ہیں کہ مصطفیٰ بادشاہ ہیں، مصطفیٰ نے پیالہ سب کا بھرا ہے، مصطفیٰ نے صدیق کا پیالہ بھرا تو صداقت کے علمبردار ہو گئے، عمر فاروق اعظم کا پیالہ بھرا تو عدالت کے علمبردار ہو گئے، عثمان ذو النورین کا پیالہ بھرا تو سخاوت کے علمبردار ہو گئے، مولا علی کا پیالہ بھرا تو شجاعت کے علمبردار ہو گئے، علم و ادب کے علمبردار ہو گئے، کوہ گراں ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ عظمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی بادشاہیت سے مل رہی ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اے آقا آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا پیالہ بھرا ہے، عمر کا پیالہ بھرا ہے، عثمان کا پیالہ بھرا ہے، مولا علی کا پیالہ بھرا ہے، اب یہ گدا بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور کا ہی پیالہ ہے، نور کا پیالہ لے کر کے حاضر ہیں، نور کا پیالہ لے کر کے حاضر ہوں، یا رسول اللہ بھر دیجئے، بھر دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ نور کا پیالہ کیسا پیالہ ہوگا؟ یہ نور کا پیالہ کیسا پیالہ ہے؟ چاندی کا پیالہ نہیں، لوہے کا پیالہ نہیں، تانبے کا پیالہ نہیں، لکڑی کا پیالہ نہیں، مصطفیٰ نور ہے، مصطفیٰ نور ہے، مصطفیٰ نور ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو نور بنایا، مصطفیٰ کی اولادوں کو نور بنایا۔ اعلیٰ حضرت ذہن دے رہے ہیں کہ جب نبی کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے جانا تو نبی کی بارگاہ میں لکڑی کا پیالہ نہیں، لوہے کا پیالہ نہ لے کے جانا، لکڑی کا پیالہ نہ لے کے جانا، تانبے کا پیالہ نہ لے کے جانا۔ جب نبی سے مانگنا ہو تو نبی سے مانگنے کے لیے، نبی سے مانگنے کے لیے، نبی سے مانگنے کے لیے جو پیالہ لے جانا وہ نور کا ہونا چاہیے، یعنی
نور کا پیالہ جب ہوگا تو مصطفیٰ جھولی بھر دیں گے، مصطفیٰ کی عنایتیں زیادہ ہوں گی، مصطفیٰ کی سخاوتیں زیادہ ہوں گی۔ اے اعلیٰ حضرت وہ نور کا پیالہ ہے کیا؟ وہ نور کا پیالہ ہے کیا؟ تو اعلیٰ حضرت خود ہی فرما دیں گے کہ نور کا پیالہ لے کے آیا ہوں۔ تو نور کا پیالہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نور کا واسطہ لے کر کے آیا ہوں۔ وہ نور کون؟ وہ حضرت احمد نوری ہیں، سرکار احمد نوری، سرکار نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ۔